تو پہلا سسٹم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے وکلا کا بنایا. اے کیٹیگری کے وکیل، بی کیٹیگری کے وکیل، سی کیٹیگری کے وکیل. وکلا کا کام تھا کہ شیعوں کو آپس میں جوڑیں. نیٹ ورک اتنا مضبوط کہ اہواز سے لے کر نیشاپور تک، نیشاپور سے لے کے بغداد تک، بغداد سے لے کے مصر تک، یہاں تک کہ بخارا تک اہل بیت نے اپنے شیعوں کو بٹھا دیا تھا. اور اتنی تعداد میں شیعہ تھے. چند مولا کے وکلا کے نام دوں گا. جیسے محدث نوری رجال کشی میں لکھتے ہیں کہ اتنی سختی کے باوجود یہ وکلا امام تک ملنے آ جاتے تھے. کہ ایک ملنے کی ٹیکنیک یہ تھی کہ جب امام کے دروس ہوتے تھے تو امام نے ہزاروں کی تعداد میں، مثلا اگر میرے ساتھ ایک بندہ ملنے آئے تو میں اسے ٹریس کر سکتا ہوں، لیکن اگر ڈیلی بیسس پر 500 لوگ 600 لوگ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں تو ٹریس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کہتے یہی روش امام جواد کی تھی کہ حاکم کو بولا کہ اب ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کون وکیل ہے کون وکیل نہیں ہے. لہٰذا اس نے پھر امام کو بلایا بغداد میں کہ آپ ہمارے انڈر رہیں. کہ امام موسیٰ کاظم کو زندان میں ڈالا. پھر ان کو پتہ چلا کہ زندان میں ڈالنے کا تو فائدہ ہے نہیں، اگر یہ زندان میں بھی ہوں پیچھے ان کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے، ان کا سسٹم تو خود بخود چلتا رہے گا. یعنی یہ ساری تیاری کی جا رہی ہے غیبت کبریٰ میں جانے سے پہلے کہ یہ آپ کا جو نظام اجتہاد ہے، یہ نظام خمس ہے، یہ سسٹم کو چلانے کے لیے ہے کہ شیعہ کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کسی حکومت کا محتاج نہیں ہے. اہل بیت اتنا مضبوط آپ کو اکنومیکل سسٹم دے کر گئے ہیں کہ آپ کا جو نظام ہے وہ آٹومیٹیکلی چلتا رہے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اب چند بی کیٹیگری کے امام کے وکیل تھے. مثلا علی ابن جعفر حمیری فرماتے ہیں ان کو زندان میں ڈالا گیا، اور جب زندان میں ڈالا تو انہی کا وزیر، مطلب اہل بیت حکومت کے اندر بھی اتنا رسوخ کر چکے تھے کہ اگر کوئی شیعہ پکڑا جاتا تھا تو متوکل کا وزیر ہی سفارش کرتا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں. اب یہ تاریخ میں دیکھا جائے گا کہ کس طرح اس کو راضی کیا کہ آپ ہمارے اس کو چھڑاؤ. تو جب وہ چھڑانے جاتا ہے تو متوکل اسے کہتا ہے کہ تمہارے چچا نے، اس وزیر کو کہتا ہے، مجھے منع کیا تھا کہ جب اس کو پکڑو تو تا آخر عمر سے نہ چھوڑنا. یا جیسے جناب جعفر جبلی امام رضا جیسے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو مامون اس امام کے چاہنے والے کو زندان میں ڈالتا ہے. یا 3 شہید ہیں، حسن ابن راشد، عیسیٰ ابن جعفر عاصم، یہ امام کی وہ وکیل تھی ابن بند، جن کو پل بغداد پہ لا کر 200 ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں اتنا خون ان سے بہتا ہے کہ ان کی لاشوں کو نہر دجلہ میں پھینک دیا جاتا ہے. اور جب امام کے پاس امام کا صحابی جاتے ہیں حسن ابن سعد احوازی، امام کو کہتے ہیں مولا آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام فرماتے ہیں انہوں نے ایسی زندگی جی جیسی ہم معصومین نے کہی تھی، اور اللہ انشاءاللہ جنت میں ان کا اعلیٰ مقام دے گا. اب کچھ وہ تھے جو پکڑے جاتے تھے اور اتنا ظلم کہ حکمران تازیانے مار مار کے اور علل اعلان لوگوں کو بتاتے تھے کہ اگر تم بھی ان کے محب بنو گے تمہارا حال یہی کیا جائے گا. اب یہ امام کے صحابی حسن ابن سعد احوازی یہ معاشرے میں سب سے شارپ اور کین لوگوں کو ڈھونڈتا تھا اور ان کو پھر مکتب اہل بیت کے اندر لاتا تھا. مطلب یہ وہ بندہ ہے کہ افراد امام سے نہیں ملے، امام کے صحابی سے ملتے ہیں، اور تبلیغ اتنی اسٹرانگ کرتا تھا کہ ان کو امام کے ساتھ جوڑ دیتا تھا. جن میں مثلا اسحاق ابن ابراہیم، علی ابن ریان، عبداللہ ابن حسینی، علی ابن مہزیار مشہور ہے، امام جواد کے بھی صحابی ہیں. علی ابن مہزیار وہ فرد ہے، اگر آپ صرف خط پڑھیں امام جواد کا جو علی ابن مہزیار کو لکھا ہے امام نے، آپ کو ایسے لگے گا جیسے امام حسین نے خط لکھا ہے حبیب ابن مظاہر کو. یعنی اتنی محبت کا اظہار امام علی ابن مہزیار سے کرتے ہیں جیسے کوئی کسی بندہ عاشق ہو اپنے معشوق کو خط لکھ رہا ہو. وہ صفات امام نے بتائی ہیں کہ لگتا ہے کہ امام اتنی، جیسے شیخ مفید کو امام زمانہ خط لکھتے ہیں، بھائی کہہ کے پکارتے ہیں، یعنی امام وقت اپنے صحابی کو بھائی کہے. علی ابن مہزیار کا اتنا بڑا مقام کہ امام صرف آپ خط پڑھیں، گنجائش نہیں ہے جو امام ابن مہزیار کو خط لکھا. یہ مسیحی تھا، پھر اسے مسلمان بنایا، پھر اسے شیعہ بنایا، پھر امام کے مضبوط ترین اصحاب میں سے بنا جس نے پورے احواز میں اتنی شیعت کو پھیلا دیا. اب وکیلوں کا کام تھا کہ امام کے لیے کیا کریں، لوگوں کو تبلیغ بھی کریں، مکتب میں بھی لائیں. دوسرا بڑا کام، یہ تو وکیلوں میں آ گیا، دوسرا بڑا کام جو امام نے کیا وہ امام نے اکنومیکل سسٹم کو مضبوط کیا. کس چیز کے ذریعے سے؟ خمس کے ذریعے سے. آپ کے یہاں جتنی بھی خمس کی روایات ہیں، باب مسائل خمس حر عاملی کی کتابیں آپ پڑھ لیں، اس میں چھٹے امام کے زمانے سے خمس کی ہمیں بارے سے روایات ملتی ہیں. لیکن چھٹے امام کے زمانے میں جو خمس ہے وہ خمس غنائم ہے. مطلب جو مال غنیمت، کسی کو بہت بڑا ارث مل گیا، والد صاحب چلے گئے اور باپ کا کروڑوں روپیہ اس کو مل گیا،
کوئی چچا تھے، اولاد نہیں تھی، وہ دنیا سے چلا گیا، پیسہ مل گیا، اس پہ خمس تھا۔ کسی نے گھر میں سونا اور چاندی رکھا ہے، سالوں سے پڑا ہوا ہے، اس پہ خمس تھا۔ یا مثلا زکوٰۃ آتی تھی گندم سے، کشمش سے، بکریوں سے، ان چیزوں سے، یہ پیسہ ائمہ کی طرف جاتا تھا۔ لیکن امام جواد نے خمس کو وسیع تر کیا۔ مولا جواد کے زمانے سے خمس المقاصد یعنی کمائی پر بھی امام نے خمس لگایا، یہاں تک کہ احواز میں امام کے کچھ چاہنے والے تھے، مولا نے خط لکھا، بعض اپنے شیعوں سے امام نے خمس معاف بھی کیا، کہ امام نے فرمایا اس وقت ظالم نے تمہارے اوپر بہت ظلم کیا ہے، ٹیکس زیادہ لیا ہے، لہٰذا ہم فلاں فلاں چیزوں پہ خمس معاف کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ہماری طرف خمس بھیجا جائے۔ امام جواد نے خمس المقاصد اعلان کیا۔ اب جب امام نے علل اعلان ایک نیٹ ورک بتایا خمس کا، تو اس کے بعد امام جواد کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک وہ زمانہ آیا کہ امام نے علل اعلان اتنا اکنومیکلی سسٹم اہل بیت نے مضبوط کر دیا کہ اگر کوئی بندہ اہل بیت کے پاس جاتا تھا، کسی کو 30,000 درہم، کسی کو 60,000 درہم دے رہے ہیں، یعنی یہ مذاق نہیں تھی کہ بادشاہ بھی اتنی خیرات نہیں کرتا تھا۔ آپ امام جواد کا جود سنتے ہیں نا، امام جواد جو جن کا جود اور فضل جو ہے بڑا مشہور ہے، کہ تاریخ لکھنے والے فضائل لکھتے ہیں کہ فرزند رسول اتنے سخی تھے، معاملہ سخاوت کا نہیں تھا کہ 3 لوگ امام کے پاس آتے ہیں، تینوں کو مولا، اس کو بھی 30,000 درہم، اس کو بھی 30,000 درہم، اس کو بھی 30,000 درہم کا مطلب یہ ہے 127 کلو سونا، 127 کلو سونا اپنے شیعہ کو دے رہے ہیں۔ اب وہ جب تاریخ لکھتے ہیں تو وہ تو یہ لکھتے ہیں امام نے بذل و بخشش کی، لیکن معاملہ بذل و بخشش کا نہیں تھا، یہ مولا کے وکیل تھے جن کو مولا پیسہ دیتے تھے کہ اپنے علاقوں میں جاؤ اور ہمارے شیعوں کی کیا کرو، مدد کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہ ان میں سے مثلا محمد قطان یہ کام کرتا تھا کپڑے کا، روئی کا کام کرتا تھا۔ اب فصلوں سے روئی جمع ہوتی تھی، روئی کے نیچے پیسہ چھپانا بڑا آسان ہوتا تھا۔ مولا کا دوسرا صحابی عثمان بن سعید یہ تیل کا کام کرتا تھا، تیل کے ڈبوں میں پیسے لا کے امام کو لا کر دیتا تھا۔ اسی طرح امام کے بہت سارے صحابی جیسے حسین ابن روح، یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جب آتے ہیں مثلا کسی بوڑھی خاتون نے اپنی 2 انگوٹھیاں فیروزے کی دیں، اپنا ایک ہار دیا، اپنی 4 چیزیں دیں کہ یہ جا کر امام تک پہنچا دینا۔ اب عجیب ہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں بھائی ایک بندہ خمس دیتا ہے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، کتنا پیسہ معصومین کے پاس آ رہا ہے، کتنا انہوں نے نیٹ ورک کو مضبوط کیا کہ والی بحرین، آج 80% بحرین کیا ہے، شیعہ ہے۔ والی بحرین کہ حکم ابن غلبہ بحرینی 7 لاکھ درہم امام جعفر صادق کو بھیجنا چاہتا ہے، خط لکھتا ہے کہ مولا بہت بڑا اس کو، کیونکہ والی تھا حاکم نے اس کو بہت زیادہ پیسہ دیا، امام کے پاس آتا ہے، مولا میرے پاس 7 لاکھ درہم ہیں، کئی سواریاں ہیں جو میرا خمس بنتا ہے، وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ امام کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جاؤ، چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے، اور کس طرح سے آتا کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ مطلب اس زمانے میں جو قافلے آتے تھے مدینے میں مکے میں، ان قافلوں میں اتنے پیسے چھپا کے امام کے پاس آتا ہے، امام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے مولا یہ 7 لاکھ درہم کہ ہم نے کیلکولیٹ کیا، آج کے زمانے میں تقریباً 400 کروڑ بنتے ہیں سونے کے اعتبار سے، تو اس زمانے کے 400 کروڑ اس کا خمس ہے۔ بحرین سے عقیدے کی مضبوطی تو دیکھیے، نیٹ ورک کی مضبوطی تو دیکھیے کہ اس زمانے میں 400 کروڑ لا کے امام کو دیتا ہے، امام اس سے لیتے ہیں کہ ہم نے تمہارا خمس لیا اور اللہ قبول کرے، اور ہم ضمانت دیتے ہیں خدا جنت تجھے عطا کرے گا۔ اس کے بعد امام نے کہا جتنا لائے ہو سارا واپس لے جاؤ۔ 7 لاکھ درہم امام نے سے کیا کیا، واپس کر دیا۔ اب ایسے واپس نہیں کر رہے کہ اب بحرین میں جا اور اپنے جیسے اور شیعہ بنا۔ 80% آج بحرین کے لوگ کیا ہیں، شیعہ ہیں۔ کہ یہی شہر رجال کشی لکھتے ہیں کہ 2 شیعوں میں اختلاف ہوا، ایک سسر تھا اور داماد تھا، بیوی مر گئی، پیسہ ویسا آیا تو شیعہ آپس میں کیا کرنے لگے، لڑنے لگے۔ سختی سے معصوم نے منع کیا ہے کہ شیعہ کبھی شیعہ سے نہ لڑا کرے، ایک دوسرے کی بدنامیاں نہ کیا کرو۔ کہتے ہیں ان کا جھگڑا ہوا، کوئی کہتا تھا اس نے مجھے 2000 درہم دینے، کوئی 3000، ان کے اندر صلح کروائی، جھگڑا ختم کروایا۔ آخر میں بات آ گئی 600 درہم پہ، وہ خوش ہو گئے کہ بھائی اختلاف ختم ہوا۔ اب 600 درہم ایک نے دوسرے کے دینے تھے۔ امام کا وکیل کہتا ہے تمہارے 600 درہم بھی میں دیتا ہوں، کسی کو دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آج کے بعد تم دونوں علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہو، لوگوں میں جا کے ایک دوسرے کی برائیاں نہیں کرو گے۔ اور جب 600 درہم دیتا ہے کہتا میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ جعفر صادق کی طرف سے دے رہا ہوں۔ صلوات پڑھے مولا کی شان پر۔
یہ چھٹے امام کی طرف سے دے رہا ہوں، مطلب امام نے وکیلوں کو بستیوں میں بٹھایا ہوا تھا، ان کو پیسے دیے ہوئے تھے کہ اگر دو شیعوں میں اختلاف ہو جائے، اور اختلاف اگر پیسے کی وجہ سے، آج کتنے ہمارے شیعہ ہیں، کوئی 1 لاکھ کا قرضی، کوئی 5 لاکھ کا قرضی، کوئی 20 لاکھ کا قرضی، کسی مومن نے خط دیا مولانا سوسائٹیاں بنا بنا کے پلاٹ بیچ کے ہمارے پیسے لوگ کھا گئے ہیں، یعنی مومن کے ساتھ دغا کر رہے ہیں، مومن کے ساتھ غش کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ایک بندہ بینک کرپٹ ہو گیا، بزنس اس کا بیٹھ گیا، اب ان مومنین کے پیسے نہیں دے پا رہا، یہاں معصوم اجازت دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو صاحبان حیثیت ہیں، فرمایا مومنین کا پیسہ ادھر ادھر کر کے کم از کم ان میں صلح کروا دے۔ اب یہ مومن کورٹ تک جائے گا، یہ مومن کیس کرے گا، ایک مومن دوسرے مومن پہ FIR کٹوائے گا، بدنامی کس کی ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والوں کی۔ اب یہاں پہ کن کو کردار ادا کرنا ہے؟ وہ صاحبان حیثیت جن کا سالوں میں کروڑوں خمس نکلتا ہے، یہ دو مومنوں کا مسئلہ کیا حل کر سکتے ہیں؟ حل کر سکتے، روایات سے یہی تو اخذ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مومن کسی مومن سے پیسے لیے ہیں، اب دے نہیں سکتا، یہ مقروض ہے، آپ اپنے خمس سے اس کے قرضے کو کیا کر سکتے ہو؟ ادا کر سکتے ہو۔ اس کے بچے پریشان ہیں، وہ جیل میں چلا جائے گا، معاشرے میں الگ سے پریشانی ہوگی اور مسائل ایجاد ہوں گے۔ تو امام نے اس زمانے میں یہ سوچا کہ کبھی بھی شیعہ سے پیسے کی وجہ سے لڑ رہا ہے، پیسے دے دیتے تھے کہ آپ آپس میں ملو تاکہ ان کا اختلاف کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ اتنا مضبوط نیٹ ورک اہل بیت علیہ السلام نے بنایا کہ جب امام ہادی، امام دہم کا زمانہ آتا ہے، اب یہ وہ زمانہ ہے کہ لوگوں کو غیبت صغرا کی طرف جانا ہے۔ امام سے مل سکتے تھے، اب امام سے مل بھی نہیں سکتے۔ فرماتے ہیں کئی لوگ امام سے ملنے آتے تھے، امام پردے کے پیچھے رہ کے ان سے باتیں کرتے تھے تاکہ ان کو اس پردے کی عادت ہو جائے، یہ نہ ہو کہ صرف امام سے کلام کریں۔ شہر رے سے، شہر رے ایران، یہاں سے اتنا لمبا سفر کر کے لوگ مدینے پہنچتے ہیں صرف امام جواد کے زمانے مولا سے ملنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کئی دن تک امام ان سے ملتے نہیں، باہر کھڑا رکھتے ہیں۔ شیعہ ہیں امام کے، مطلب نو کمپرومائز، جو معصومین تعلیمات دیتے تھے کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ جب اتنا لمبا ان کو کھڑا کر کے پھر امام جب ان سے ملے تو کہنے لگے کہ مولا اتنے دن سے کھڑے ہو۔ امام نے کہا تم نے نہیں سنا جب ہم نے شہر رے میں عبدالعزیز حسنی کو بھیجا ہے تو مسئلہ اس سے پوچھو، جو عبدالعزیز حسنی کہے گا وہ سمجھو میرا حکم ہے۔ یعنی یہ بھی عادت دلا رہے ہیں وکلا کی کہ یہ نہ ہو کہ صرف تم نے امام سے ڈائریکٹ ہونا ہے، اب ہم پردے غیب میں جانے والے ہیں، وہی اطاعت رکھو۔ پھر وکلائے امام کے اپنا نواب اربعہ کا زمانہ آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ غیبت کبریٰ میں چلے جاتے ہیں، لیکن شیعت کا سلسلہ ٹوٹا نہیں۔ آپ کے حلہ میں، آپ کے بغداد میں علماء تھے، وہ مغل جو اتنے وحشی تھے، جو لائبریریوں کو جلانے والے، جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، یہ آپ ہی کے علماء تھے جنہوں نے مغلوں کو کیا کیا؟ مسلمان بنایا۔ صفویہ کا زمانہ آیا، آیت اللہ بہاؤالدینی جن کی قبر امام رضا کے حرم میں ہے، یہ وزیر مشاور ہیں شاہ عباس کے، یہاں تک حکومتوں میں داخل ہو گئے کہ حکمرانوں کے وزیر بن گئے، اور اس طریقے سے انہوں نے سیاست میں ان ہو کے انہوں نے مکتب اہل بیت کو کیا کیا؟ بڑھاوا دیا، شہادتیں بھی دیں۔ آج یہ مکتب پلیٹ میں رکھ کے آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ اتنا آسان نہیں تھا، اس کے پیچھے اہل بیت علیہ السلام نے کیا کی ہیں؟ محنتیں کی ہیں، زحمتیں کی ہیں۔ کہتے ہیں شام سے ایک بندہ کمزور تھے، حج پہ ملا امام سے کہ مولا قرآن اور تجوید کے حوالے سے میرے کچھ سوال ہیں۔ اب دیکھو ہر ٹاپک میں امام نے ایک اپنا شاگرد رکھا ہوا ہے کہ مولا قرآن و تجوید میں سوال ہیں، امام نے کہا میرے شاگرد سے پوچھو، ہم کہا نہیں، جو یہ کہے گا وہ سمجھو میرا جواب ہے۔ پھر جب پوچھ لیتا کہتا مولا لغت کے بارے میں میں نے پوچھنا، امام نے کہا میرے دوسرے شاگرد سے پوچھو، ابان ابن تغلب لغت کے سوال کر لیتا ہے۔ پھر کہتا ہے مولا میں نے جبر و اختیار کے بارے میں پوچھا، امام فرماتے ہیں محمد تیار سے پوچھو، یہ شاگرد میں نے اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ پھر کہتا ہے مولا میں نے توحید کے بارے میں، امام فرماتے ہیں حشام ابن سالم سے پوچھو، یہ توحید کے بارے میں تمہیں جواب دے گا۔ پھر کہتا ہے مولا میں نے امامت کے بارے میں، پھر امام فرماتے ہیں حشام ابن حکم سے پوچھو، یہ میں نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہر میدان کے لیے امام نے اپنا ایک بندہ رکھا ہوا تھا۔ یہ جناب حشام ابن سالم اتنے تیز اور اتنے ہوشیار تھے کہ وقت کے حاکم نے کہا کہ میں نے لوگوں کے درمیان بحث کروانی ہے، لہٰذا مختلف متکلمین کو بلاؤ، کبھی توحید پہ کبھی امامت پہ۔ ٹاپک کیا رکھا انہوں نے؟ ٹاپک رکھا کہ کیا علی افضل ہیں یا خلفاء بعد رسول افضل ہیں؟ تو یہ امام کے صحابی جناب حشام گئے، تو وقت کے حاکم نے کہا میں بیٹھوں گا پردے کے پیچھے، کیونکہ وہ مجھے دیکھ لے گا تو نہیں آئے گا، تو وہ پردے کے پیچھے بیٹھ گیا، اور کہتے ہیں اس نے وہ دلیلوں کی بھرمار کی
جتنے لوگ تھے وہ اس کے سامنے ہار گئے. یہاں حشام نے دیکھ لیا کہ حاکم پردے کے پیچھے اور جتنا جلدی ہو سکا وہ نکل گیا. تو یہاں پہ ہارون کہتا ہے کہ اس کی زبان 1000 سپاہیوں کے تلوار سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے. اگر یہ رہا تو یہ پورے شہر کو علی والا بنا دے گا کہ جتنا جلدی ہو سکے اسے پکڑو اور اسے قتل کر دو. لیکن یہ بڑا تیز تھا, یہ پھر کبھی بھی اس وقت کے حاکم کو ملا نہیں. اس طریقے سے مکتب اہل بیت نے اپنے وکلا رکھے. آرگنائزیشن آف لا آپ 7ویں زمانے پڑھیں گے کہ اتنا پیسہ تھا کہ جب 7ویں امام زندان میں شہادت پاتے ہیں تو کچھ وکلا ایک ایک وکیل کے پاس 70,000 درہم 30,000 درہم اور مال کی لالچ نے ان لوگوں کو امام رضا سے دور کر دیا کہ کہا کہ بھائی سارا پیسہ امام رضا کو دو. کہنے لگے نہیں, ابھی امام موسیٰ کاظم شہید نہیں ہوئے. تو کہا زندان میں شہید ہو گئے. پیسے کی لالچ میں انہوں نے نیا فرقہ بنایا جس کو کہتے ہیں فرقہ واقفیہ. انہوں نے کہا نہیں, امام ابھی زندہ ہیں, ہم نے ان کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, امام موسیٰ کاظم پھر واپس آئیں گے. پھر انہوں نے نیا فرقہ بنایا. آپ کے یہی اسماعیلیہ زیدیہ اسماعیلیہ اتنی مضبوط حکومتیں بنا چکے تھے مصر میں کہ وقت کے حکمران مستاصل اور پریشان ہو گئے تھے ہم ان کو شکست کیسے دیں. اب اسماعیلیہ اتنے تیز کیسے بنے؟ کیونکہ اسماعیلیہ 6 امام تک ہمارے سسٹم میں رہے تھے. اہل بیت نے ان کو پورا نیٹ ورک سکھایا تھا کہ دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. تو لہٰذا تبھی اسی نیٹ ورک کے شاگرد تھے. 6ٹھی کلاس تک تو ہمارے ساتھ تھے نا, سارے ٹرینڈ تھے. شیعت کو سب سے زیادہ نقصان بھی انہوں نے پہنچایا کیونکہ اہل بیت کی جو روش تھی اس کو انہوں نے عیاں کیا. ان کو پتہ چل گیا کہ شیعہ کس طرح دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ مصر میں تھے, مصر کے ساتھ فلسطین لگتا تھا, فلسطین میں یہودی بھی تھے, فلسطین میں کرسچن بھی تھے, اور دشمن کیونکہ مشترک تھا. وقت کا حاکم دشمن تھا اسماعیلیوں کا, پھر وقت کا حاکم دشمن تھا یہودیوں کا اور مسیحیوں کا. تو لہٰذا یہ یہودی اور مسیحیوں سے مل گئے اور تب کے زمانے سے میل جول ان کا رہا اور مل کے انہوں نے وقت کے حاکم کا مقابلہ کیا. تو ہر زمانے میں اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو تنبیہ دی, اس زمانے کے جوانوں کو سکھایا, اس زمانے کے اصحاب کو سکھایا کہ آپ نے کس طرح مکتب کی رازداری کرنی ہے اور کس طرح اس مکتب میں رہ کے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور اس سسٹم کو مضبوط کرنا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.